الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام المسلم من سلم المسلمون من یدیہ واللسان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جمعے کے خطبوں میں اپنے آقا، اپنے اللہ کے حبیب نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمودات، آپ کے ارشادات بھی سنتے ہیں۔ ان میں سے دو احادیث جو ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں، ان میں سے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے امام صاحب اس حدیث کو خاص طور پہ کوٹ کرتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ایمان کی کسوٹی آ گئی ہے، ہم ٹٹول کے دیکھ لیں، ہم دیکھیں اپنے بارے میں، سوچیں اپنے بارے میں، کتنے مومن ہیں ہم، کہاں تک مومن ہیں؟ کیا ہم وہی پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے بتانا پڑ رہا ہے۔ ہر وقت ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہر وقت دعائیں کرتے ہیں۔ کیا میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہوں؟ یہ اگر میں پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہوں، تو میں تو اپنے لیے یہ دعا کر رہا ہوں۔ اپنے مسائل کے لیے میں ہر وقت دعائیں کرتا ہوں، ہر وقت اپنے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرتا ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے اپنے پڑوسی کے لیے، اس کے حل کے لیے اتنی کوشش کی ہے جتنی اپنے لیے کر رہا ہوں؟ کبھی نہیں کرتا۔ ارے چھوڑیے، میں اپنے احباب اور رشتہ دار کے لیے بھی نہیں کرتا، وہ تو اپنا ہی ہے، خون کا رشتہ ہے، کوئی اور رشتہ ہے۔ یہاں تو ایک صرف ایمان کا رشتہ بتایا ہے، لا یؤمن احدکم، صرف ایمان کا رشتہ اتنا بڑا ہے کہ تمام مومن ایسے ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ رشتہ ہونا چاہیے، ان کے لیے ہمارا خیال ہونا چاہیے، ان کی پسند ہماری پسند ایک ہو جانی چاہیے۔ میری تکلیف، ہم اپنی تکلیف کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ وہ تکلیف دور ہو جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشاں رہتے ہیں؟ بلکہ اس کے برخلاف یہ دیکھا گیا ہے، اللہ بچائے رکھے مجھے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں، تو دوسروں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں ہم لوگ، اپنے بھائی کو اور مومن کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود تکلیف دیتے ہوتے ہیں ہم مومن ہیں۔ تو ایک بات ہوئی کہ اپنے لیے دعا کرتا ہوں، دوسرے کے لیے وہی دعا کروں۔ اپنے مسئلوں کے لیے میں کوشاں رہتا ہوں، دوسروں کے مسئلوں کے لیے کوشاں رہوں۔ اپنی پریشانیوں کے لیے دنیا کے جو جتن کر سکتا ہوں میں دوسروں کی پریشانیوں کے لیے وہی جتن کروں۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، تب میں مومن ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں، یہاں ایمان کی بات ہے، یہاں اسلام کی بات ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے، اور کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں میاں ہے کون مومن، سنیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، ارے میاں ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ مومن ہے ہی نہیں، ہم نے اس کے اوپر جو ہے اتنا بڑا وہ لگا دیا، سند لگا دی، سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو کہ خدا نخواستہ مومن نہیں ہے، جبکہ حضور نے فرمایا تو ان دل کی کہ دیکھا تھا کیا؟
ہم کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ مومن نہیں ہے. لیکن سنیے، چھوڑیے، دوسری بات آئی. اب دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا، وہ ہمارے امام صاحب یہ بھی پڑھتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من یدیہ و لسانہ. حضور یہ ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں جمعے میں. سنیے، یہ بھی سنیے. اب مسلمانوں کی بات آ گئی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ وہ مومن ہے ہی نہیں، لیکن مسلم تو ہے کم سے کم. یہ اس میں بھی شک ہے ہمیں. مسلمان تو رجسٹر میں جو لکھے ہوئے سبھی مسلمان مانے جاتے ہیں نا. المسلم من سلم المسلمون. اب سنیے، اس میں فرمایا حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے سلامتی کے لیے کوشش کرتا ہے. من سلم المسلمون من یدیہ و لسانہ. یعنی ہم کیا ان کی سلامتی کے لیے اپنی زبان سے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں؟ یہ سلام کی بات، سب سے پہلی سلامتی تو یہی ہے کہ ہم سلام کریں اس کو. اس کا حق تھا کہ سلام کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ سلام کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے دل میں بھی آتی ہیں باتیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے ہر شخص کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے دوسرا سلام کرے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلام ایک دعا ہے. اس پر جب میں سلام کرتا ہوں مجھے ثواب ملتا ہے اور محبتیں پیدا ہو. حضور نے فرمایا محبت پیدا ہوتی ہے. آپ محبت یہ بات تو وہی تھی کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے، مومن کے لیے وہی پسند کرتے، تو محبتیں تو ہوتی. محبت میں تو ایسا ہوتا، لیکن یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہے. ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں اور دیکھیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ہم لوگ دوسرے کے لیے وہی پسند کر رہے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے. حضور نے تو یہ بات بھی فرمائی تھی جو ہمارے امام صاحب نہیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، جس میں مختلف عضو ہوتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان ہوتے ہیں، اور کسی عضو میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم جو ہے بخار سے کراہنے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے اس کو. امت مسلمہ کا ہر فرد اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم پورا کا پورا جسم واحد. ہاتھ میں تکلیف اگر ہے تو بخار آ گیا، آنکھ میں تکلیف ہے تو بخار آ گیا. بخار پورے کے جسم کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، تکلیف کو ہوتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ میرا بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو میں اس کے لیے پریشان ہو جاؤں؟ اسی طریقے سے جیسے مجھے بخار آ جاتا ہو میں پریشان ہو جاتا ہوں، ایسے میں پریشان ہو جاتا ہوں. اگر ایسا ہونے لگے، یعنی ہم ایسے ہی دوسروں کے لیے بے خواہ بن جائیں، ہمدرد بن جائیں، خیر خواہ بن جائیں، تو یہ دنیا حقیقت یہ ہے، اور امت مسلمہ اور پورا کا پورا معاشرہ جنت نشان بن جائے گا. اور یہ جنت نشان بنا ہے، ایک بار بنا ہے. حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہی تھا معاملہ. آج بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ میں دوسرے کی عزت، جان اور مال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا یہ نہیں ہے ڈاکہ ڈالنا کہ اس کو جو ہے اس کی عیب چینی کرتا ہوں میں، اس کی غیبت کرتا ہوں میں، اس کی عزت، اس کی رسوائی کے درپے ہوں میں. ہمیں آج ہی عہد کرنا چاہیے، اپنے رب سے سچے دل سے عہد کرنا چاہیے کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہی محبت کریں گے، دوسرے سے وہی محبت کریں گے جو اپنے سے محبت کرتے ہیں. اپنے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی دعائیں کریں گے. اپنی پریشانیوں کے لیے جس طریقے سے کوشاں رہتے ہیں ایسے دوسروں کی پریشانی کے لیے کوشاں رہیں گے. اپنے کام، اپنے بچوں کے کام آنے کے لیے جتنے ہم دوڑتے ہیں ایسے اپنے پڑوسی کے لیے دوڑیں گے. ہر مومن کو اس کا وہ حق دیں گے جو اللہ کے رسول نے حق دیا ہے. ہر مسلم کو وہ حق دیں گے جو اللہ کے رسول حضور نبی اکرم نے ہم سے فرمایا ہے کہ یہ حق دو اس کو، یہ اس کا حق ہے. تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. دیکھیے ہماری دنیا بھی آج بگڑ گئی ہے اور ہماری آخرت بھی بس سمجھ لیجئے کیسے بنے گی، بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہی چیز تو تھی جس کے لیے سب کچھ ہمیں اللہ کے رسول نے جو ہے یہ فرمان دیے تھے، جس کے لیے سب کچھ یہ کچھ کہا جا رہا تھا. آج اگر یہی معاملہ اگر ہمارا درست ہو جائے
تو امت مسلمہ کا معاملہ جب درست ہو جائے گا سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور آپ سب کو بھی اگر جو بات صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ جو میری زبان سے غلط بات نکل گئی ہوں، غلط باتیں نکل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور آپ سے بھی جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔